بسم الله الرحمن الرحيم. Qasim is out of the picture. How long before we get Arash? ایک محب وطن سائنسدان کی سنسنیخیز داستان جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی، پیش خدمت ہے مشن سپر پاور پاکستان۔ Uncertain your future is. Find yourself. You must. ایک ایسا ملک جو سلائی کی سوئی، اچھی بائسیکل یا اچھی سڑکیں بنانے کے قابل بھی نہیں تھا، وہ دنیا کی مشکل ترین ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے چلا تھا۔ نیوکلیئر سائیکل میں یورینیم کی افزودگی کو مشکل ترین سمجھا جاتا ہے۔ میرے رفقا کا اور میرے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ پرابلم بالکل واضح تھی، ہم قدرت کے نئے قوانین تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل انجینئرنگ پرابلم سے مقابلہ تھا۔ ہمارے لیے یہ ناممکن تھا کہ تمام آلات اور کمپوننٹس ملک میں ہی بنائیں۔ اگر ہم یہ راستہ اختیار کرتے تو پروجیکٹ یقیناً بہت جلد موت کی آغوش میں چلا جاتا۔ میں نے طریقہ کار اختیار کیا جو کچھ ہم غیر ملک سے حاصل کرتے تھے، وہ ہم بذریعہ PIA منگوایا تاکہ بہت جلد اس کام کی بنیاد قائم کر سکیں۔ بعد میں آہستہ آہستہ ہم نے ہر چیز کوہوٹا میں تیار کرنا شروع کر دی اور کچھ ہی عرصہ میں دنیا کے مشکل ترین آلات بنانا شروع کر دیے تھے۔ یورپ میرا طویل قیام، اعلیٰ تعلیم، کئی ممالک سے متعلق معلومات اور وہاں کی اعلیٰ ٹیکنیکل فرموں سے واقفیت میرے لیے ایک بیش قیمت خزینہ تھا۔ 2 سال کے اندر ہم نے صحیح کام کرنے والے سینٹریفیوج مشینیں بنا لیں اور اپریل 1986 کو کامیابی سے افزودہ یورینیم کے پہلے نمونے حاصل کر لیے۔ ساتھ ہی ہم پوری تندہی سے کوہیٹا کی تعمیر میں مصروف تھے۔ کچھ ناواقف لوگوں نے کوہوٹا کی سائٹ پر تنقید کی ہے، جبکہ غیر متعلقہ اور ناواقف لوگ ہمیشہ دوسرے پہلوؤں پر دھیان دیتے ہیں۔ میری نگاہیں 2 چیزوں پر مرکوز تھیں۔ پہلی یہ کہ علاقہ آمد و رفت اور سیاحوں کی پہنچ سے علیحدہ ہو تاکہ سیکیورٹی کا صحیح بندوبست ہو سکے، اور دوم یہ کہ علاقہ دارالحکومت اور بڑے ایئرپورٹ کے نزدیک ہونا ضروری ہے کیونکہ سامان جلد آ سکے اور حکومتی فیصلہ بغیر تاخیر کے ہو سکیں۔ ان دونوں چیزوں سے زیادہ اہم میرے لیے اپنے رکوفا اور ان کے اہل و عیال کے لیے سہولتیں، مکانات، تعلیم، طبی سہولتیں، گھر پہ قیام وغیرہ، جن کی موجودگی میں وہ بے فکری سے دل و جان سے کام کی تکمیل پہنچانے میں مشغول ہو سکتے تھے۔ ہمیں اپنے اس فیصلے پر کبھی بھی افسوس نہیں ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ کے چناؤ اور میرے دارالحکومت میں موجودگی کی سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ ہم نے بڑی تیزی سے پروگرام آگے چلایا اور 3 سال تک ایک مغربی ممالک کو ہمارے کام کے بارے میں ذرا بھی بھنک نہ پڑنے دی، اور ان کی متحدہ اور مسلسل کوششیں ہمارے پروگرام کو نہ تو سبوتاژ کر سکیں نہ روک سکیں۔ ہم اس خطرے سے پوری طرح آگاہ تھے اور اس کے لیے پوری طرح تیار بھی تھے۔ میرا یورپ میں طویل قیام اور وہاں کے لوگوں کی نفسیات کے بارے میں معلومات ایک بیش بہا اثاثہ تھا۔ حکومت ہمیں ہر طرح کی مدد دے رہی تھی اور سب کو ہم پر مکمل اعتماد تھا۔ میں نے بھی پروجیکٹ کی بہتری کی خاطر کوئی اقدام اٹھانے میں قطعی کسی ہچکچاہٹ و خوف کا اظہار نہیں کیا۔ پاکستان پر بہت سخت دباؤ ڈالا گیا، امریکہ نے معاشی امداد بند کر دی اور مغربی ممالک نے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں مثلا ربڑ کی او رنگز تک پابندی لگا دی۔ مارجنگ سٹیل اور مقناطیسی چھلے برآمد نہیں ہونے دیے، لیکن ہم نے بہادری سے ان پابندیوں کا مقابلہ کیا اور مصمم ارادہ کر لیا تاکہ جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ یوں ہی مغربی ممالک کو یہ علم ہوا کہ ہم سینٹریفیوج کا طریقہ استعمال کر کے یورینیم کی افزودگی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پریس اور لیڈروں نے ہمارے خلاف اسرائیل کے دباؤ میں ایک جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا۔ میں نے اپنے 2 پرانے ساتھیوں کو خطوط لکھے تھے۔ حکومت نے الزام لگایا کہ میں نے ان سے سیکریٹ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے بتائے بغیر مقدمہ چلایا گیا اور سزا سنا دی گئی۔ خطوط میں جو معلومات میں نے مانگی تھیں وہ تقریباً 20 سال پہلے رسالوں میں چھپ چکی تھیں۔ ہمارے پاس وہ رسالے نہیں تھے۔
میں نے دنیا کے 7 مشہور ترین پروفیسروں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے عدالت میں پیش کر دیے۔ وہ معلومات قطعی حساس نہیں تھی اور لٹریچر میں موجود تھیں۔ ایمسٹرڈم کی ہائی کورٹ نے میرا موقف قبول کر کے اس کی سزا کو منسوخ کر کے کیس ختم کر دیا۔ میری جانب سے ہمارے مشہور قانون دان جناب ایس ایم ظفر نے ایک ڈچ وکیل کے ساتھ بہترین پیروی کی۔ 16 جون 1985 کو ڈچ حکومت نے میرے خلاف تمام الزامات واپس لے لیے اور پراسیکیوٹر جنرل نے تحریری طور پر ہمیں اطلاع کی کہ ان کو میرے اوپر کسی بھی قسم کی جاسوسی یا چوری کا شک و شبہ نہ تھا اور یہ مقدمہ دائر کرنا حکومت کے اہلکاروں کی غلطی تھی۔ چونکہ یورینیم کی افزودگی نیوکلیئر سائیکل میں سب سے مشکل ترین کام یا مرحلہ ہے، سینٹریفیوج ٹیکنالوجی، میکینیکل انجینئرنگ، کیمیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل، پروسیس ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سافٹ ویئر، ان سب میں ٹیکنالوجی وغیرہ جیسے علوم میں مہارت کی بہت ضرورت تھی۔ ایک سینٹریفیوج مشین تقریباً 70,000 چکر فی منٹ کرتی ہے اور آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے تمام دھاتوں، پرزوں، توازن، بیرنگ وغیرہ پر بھی بہت سخت شرائط کا اطلاق ہوتا ہے اور پھر ہزاروں سینٹریفیوج بیک وقت چلتی ہیں اور یہ عموماً 10 سال تک بغیر دن رات کے چلتی رہتی ہیں۔ مغربی ممالک یقیناً ان رازوں سے واقف تھے اور انہیں پورا یقین تھا پاکستان جیسا پسماندہ ملک کبھی بھی اس کام میں مہارت حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہم نے ان کو غلط ثابت کر دیا۔ ہم نے صرف ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لی بلکہ ایک نہایت اعلیٰ پلانٹ لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک غیور اور لائق قوم ہیں۔ جب ہم لندن کی ایمرسن کمپنی میں سینٹریفیوجز کو چلانے والے انورٹرز پاور سپلائر خریدے تو ہم نے دیکھا کہ ان میں بہتری کی کافی گنجائش تھی۔ ہم نے فوراً ہی اس کمپنی کو تجاویز بھیج دیں اور طریقہ کار بھی بتا دیا۔ بعد میں بی بی سی کی شرانگیز اور پراپوگنڈا پر مبنی فلم پروجیکٹ 706 دی اسلامک بم میں یہ کہا گیا کہ ہمارے بہتری کی تجاویز نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ اس دوران ہمیں لاتعداد مغربی فرموں نے خطوط اور ٹیکس روانہ کیے جن میں ان تمام آلات و سامان کی فہرست تھی جو انہوں نے ہالینڈ، جرمنی اور انگلینڈ کو فروخت کی تھیں۔ وہ ہمارے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ ہم ان سے سامان خرید لیں۔ ہم نے اپنی ضروریات کا سامان خرید لیا اور جہاں ضرورت پڑی اپنی خواہش کے مطابق تبدیلیاں بھی کرا لیں۔ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے یہ عام کیمیکل اور ویکیوم پلانٹ میں استعمال ہونے والی تھیں مگر نیوکلیئر پلانٹ میں بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ اس مجبوری کے باوجود کہ ہم غیر ملکی ماہرین سے کھل کر تبادلہ خیال نہیں کر سکتے تھے، ہم نے پھر بھی تمام پرابلمز کو بیک وقت کامیابی سے حل کیا۔ میرے قابل رخفا نے نہ صرف نہایت اعلیٰ کارکردگی والی سینٹریفیوج مشینیں بنائیں بلکہ پلانٹ کا مشکل ترین ڈیزائن بھی تیار کیا۔ مشینوں کو قطار میں لگانے کا طریقہ کار ڈیزائن کیا، تمام پائپنگ سسٹم لگایا، ہزاروں میل لمبائی کے ایلومینیم پائپ ویلڈ کیے اور پلانٹ کو کمپیوٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کی مدد سے مکمل آٹومیٹک کنٹرول مہیا کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایک نیوکلیئر یا یورینیم کی افزودگی کے پلانٹ کو چلانے کے لیے بہت ہی اہم اقدامات کرنا پڑتے ہیں۔ ہم نے سب خود ڈیزائن کیے۔ ہم نے مشینوں میں ہیکسا فلورائز گیس بھیجنے اور افزودگی کے بعد اس کو نکالنے کا بندوبست کیا۔ جب مغربی ممالک نے ہر قسم کے سامان کی برآمدگی پر پابندیاں لگا دیں تو ہم نے تمام اہم مشکل ترین الیکٹرانک، ویکیوم اور الیکٹریکل آلات خود بنانا شروع کر دیے۔ کوہٹا مکمل طور پر پاکستانی کاوشوں کا پھل ہے اور یہ ایک غریب اور ترقی پذیر ملک کے اس مصمم ارادوں کی عکاسی کرتا ہے جو اس غیر ملکی دباؤ اور بلیک میلنگ کو مسترد کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ نہ صرف میرے لیے باعث فخر و تسکین کی بات تھی بلکہ میرے رفقا اور پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ کسی بھی پلانٹ کو لگانے کے لیے کئی اقدامات کرنا پڑتے ہیں، مثلاً تصور، فیصلہ، اس کے کامیابی کے امکانات پر غور، بنیادی تحقیق، ٹیبل ماڈل، پائلٹ یعنی تجرباتی چھوٹا پلانٹ، بڑے پلانٹ کی مکمل انجینئرنگ اور آخر میں اس کی تعمیر۔ ان اقدامات پر عمل کرنے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے، خاص طور پر جبکہ ٹیکنالوجی بہت ہی پیچیدہ اور مشکل ہو۔ میرے رفقا اور میں نے بہت ہی دلیری سے تمام اقدامات بیک وقت شروع کر دیے کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اور اپنی صلاحیتوں پر مکمل بھروسہ تھا۔ ابھی پنڈی کے بسیدہ علاقے میں بنیادی کام جاری تھا اور غیر ملکیوں سے تمام ضروری اور اہم سامان خریدا جا رہا تھا کہ ہم پہلی سینٹریفیوج مشینیں بنا رہے تھے، سہالہ میں پائلٹ پلانٹ لگا رہے تھے اور کوہٹا میں بڑے پلانٹ کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ یہ ایک نہایت دلیرانہ اور انقلابی اقدام تھا۔
हमें इस पर अफसोस नहीं हुआ और इस असल तरीक़ाकार की वजह से हमारी कामयाबी इस कदर कम अरसा में यकीनी हो गई। किसी भी मुश्किल और पेचीदा प्रोजेक्ट में मुश्किलात भी पेश आती हैं और अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाबी देख भी नहीं पाता, लेकिन इन मुश्किलात की कोई अहमियत नहीं अगर आप नेक नीयती और मुसम्मम इरादे से अपने काम में लगे रहें। मेरे रफ़क़ा और मैं अपने निहायत काम में संजीदा थे। हमारी निगाह में पाकिस्तान की बका और मौत का मामला था और अल्लाह ताला के करम और हमारी सख्त मेहनत व काविश से हमने ये काम कामयाबी और अपनी ज़िंदगी में ही देख लिया, अपने मुल्क को नाकाबिले तस्खीर दिफा मुहैया कर दिया। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की कहानी जारी व सारी है। कहानी के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।